ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 ہم نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اور اس آیت کو میں نے موضوع سخن عنوان کے مناسبت اور مطابقت سے چنا ہے، اور اس آیت کو ہم نے موضوع سخن بنایا ہے کیونکہ موضوع جو ہے وہ آج کا ہمارے اسلامی معاشرے میں خیر و برکت کا اٹھنا، بے برکتی پیدا ہو جانا، خیر و برکت کے سے محرومی کے اسباب کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جانب سے رحمت و برکت مومن کو کب حاصل ہوتی ہے، اس کے اسباب برکت اور عدم برکتی، یہ آج کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم اپنے کسی بندے پر کوئی انعام اور کوئی کرم کرتے ہیں تو جب تک بندے اپنے حالات نہ بدلیں تب تک میں ان سے اپنی نعمت کو چھینتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، لیکن بندے جب اللہ اپنے حالات بدل دیں، یعنی فرما برداری کے بجائے نافرمان بن جائیں، نیکیوں کے بجائے برائیاں کرنے لگیں، شکر گزار کے بجائے ناشکری کرنے لگیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمت اور برکت کو ان سے اٹھا لیا کرتا۔ اس لیے سب سے پہلا سبب جو ہمارے یہاں بے برکتی کا ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے گناہ اور اپنے اللہ اس رسول کی نافرمانیاں ہوا کرتی ہیں۔ سب سے پہلا سبب اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، ہر قسم کی نعمت سے اسے نواز دیتا ہے، لیکن اگر انسان اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اور ناشکری کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں سے محروم فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں جب بڑا بہترین خوبصورت ہرا بھرا روم کا ایک شہر مسلمانوں نے فتح کر لیا اور رومیوں کو شکست ہوئی، اسلامی جھنڈا وہاں لہرا دیا، عیسائیوں کو قیدی بنا کر کے وہاں اور دیگر مال غنیمت کو لے کر کے چلنے لگے۔ جب سارے لوگ واپس آنے لگے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے نہیں پایا، غائب تھے، حالانکہ ابو دردہ ہی صحابی رسول تھے، سب سے معقر اور معزز ہستی تھی،
اور وہی قافلے سے گائے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں قافلہ رک گیا، سارے مسلمان مجاہدین اور تابعین سارے سپاہیوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ بعد لوگ گئے تو دیکھا کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کنارے بیٹھ کر کے رو رہے ہیں۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی اور پوچھا کہ ابو دردہ یہ تو آج مسلمانوں کی خوشی کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے ملک پر غلبہ عطا کیا، ایک ایسی قوم کو شکست دیا، مال غنیمت سے ہم لوگ مالا مال ہو گئے، آپ آخر رونے کے بجائے روتے کیوں ہیں؟ تو خوشی کا موقع تھا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، لیکن آپ کو روتا ہوا ہم لوگ پا رہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی وہ سنے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہی احساس پیدا کر دے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بات اصل یہ ہے، ہم کو بھی بڑی خوشی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے خوبصورت شہر پر غلبہ عطا کیا، عیسائیوں کو شکست دی، ہمیں بھی خوشی ہے، لیکن روح ہمیں ایک ایسی بات پر آ رہا ہے جو مجھے بڑا ڈر ہے کہیں کل ہم بھی اسی کے شکار نہ ہو جائیں۔ کہا کیا وجہ ہے رونے کی؟ کہا انہا دے امہ، یہ قوم جس کو تم نے شکست دیا ہے اور جن کے آدمیوں کو تم نے قیدی بنایا ہے، ایک زمانے میں یہ قوم جب تک اللہ تعالیٰ کی فرما بردار رہی، دین پر قائم رہی، کانت قاہرہ، اس پورے خطے اور علاقے کی سب سے بڑی طاقت اور قوت یہ قوم سمجھی جاتی ہے۔ لیکن جب یہ قوم اس کے اندر برائیاں اور نافرمانیاں پیدا ہونے لگی، یہ قوم ظالم بن گئی، ناشکری بن گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن گئی، تو ہم لوگ مدینہ کے رہنے والے ہیں، اللہ نے ہمیں وہاں سے بھیج کر کے ان پر مسلط کیا۔ جب تک یہ قوم شکر گزار تھی، اللہ نے اس کو دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قوم رکھا اس علاقے، لیکن جب نافرمان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اتنے دور دراز علاقے سے بھیج کر کے ان پر مسلط کیا، ہم نے ان کو قیدی بنایا۔ آج ایک مسلمان کتنے کتنے قیدیوں کو لے کر کے جا رہا ہے۔ رونا ہمیں اس بات پر ہے، آج ہماری یہ مسلمان قوم جس کو اللہ نے یہاں غلبہ عطا کیا اور جو یہاں آباد ہو رہے ہیں، رونا ہمیں اس بات پر ہے کہیں ایسا نہ ہو یہاں آباد ہونے والی مسلم کی نسل آگے اگر کہیں اللہ کی نافرمان نافرمان ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑ کر کے حرام کاریاں برائیوں میں مبتلا ہو جائے گی یہ نسل، تو اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو ہماری اس نسل پر مسلط کرے گا، اور ہم نے جو آج ان کا حشر کیا ہے وہ قوم ہماری نسل کا حشر کرے گی۔ اصل میں رونا ہمیں اس بات پر ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان نعمتوں سے مالا مال، رحمت و برکت سے مالا مال رہتا ہے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہے، قوم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار رہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑ کر کے حلال کے بجائے حرام، جائز کے بجائے ناجائز، ایمان کے بجائے کفر و شرک، سنت کے بجائے بدعت، حیا کے بجائے بے حیائی قوم کے اندر آ جائے، غیرت کے بجائے بے غیرتی قوم میں آ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم سے اپنی رحمت و برکت کو اٹھا لے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر رکھے۔ سب سے پہلا سبب برکت کا توبہ استغفار، سب سے پہلا سبب خیر و برکت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہر اعتبار سے، مال میں، اولاد میں، صحت میں، تندرستی میں، کاروبار میں، زندگی میں، ہر قسم کی برکت کا سب سے پہلا سبب ہے کہ انسان سے اگر گناہ ہو تو فوراً وہ گناہوں سے توبہ کر لے، توبہ اور استغفار۔ کیوں میرے بھائی؟
نافرمانی ہوئی ہے جبھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عذاب نازل کیا، ہمارے اوپر پریشانیاں آئی، اللہ تعالیٰ نے رحمتوں برکتوں کا دروازہ بند کر دیا۔ اب اگر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ برکتوں کا دروازہ کھول دے گا۔ اسی لیے سب سے پہلی قوم اس دنیا میں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارشیں روک لی، زمین کو خشک کر دیا، کاروبار کی برکت اڑ گئی، عورتیں باز ہو گئیں، بچوں کی ولادت ختم ہو گئی، نہ مال میں برکت نہ اولاد میں برکت، ساری چیزیں اللہ نے ختم کیا، وہ قوم نوح ہے۔ کون سی قوم ہے بھائی؟ قوم نوح، جس کی ہدایت کے لیے رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام آئے تو اپنی قوم کو توبہ استغفار کی دعوت دی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے قوم کو توبہ استغفار کی دعوت دی اور توبہ استغفار کا فائدہ بتایا۔ یہ مضمون قرآن پاک میں کئی مقام پر ہے، لیکن میں نے جو آیات پڑھی ہیں وہ سورہ نوح 29ویں پارے کی ہیں۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، استغفروا ربکم، تم اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرو، انہ کان غفارا، یقیناً ہمارا رب جو ہے مغفرت کرنے والا ہے۔ اور جب تم رو گے گڑگڑاؤ گے توبہ استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ جب معاف کر دے گا تو یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، اور بارش بھی کیسی کہ غریبوں کے گھر نہ گر جائیں، فصلیں سے پانی میں ڈوب کر کے تباہ برباد نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ رحمت بنا کر کے بارش نازل فرمائے گا جس سے کوئی نقصان تمہارا نہیں ہوگا، اور اس بارش سے برکت ہی برکت اور فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بڑھائے گا تمہیں مال میں اور اولاد میں۔ اور برکت کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑی سے چیز کو زیادہ ہو جانے کا نام کیا ہے؟ برکت۔ اسی کو کہا جاتا ہے بڑھا دینا۔ تو نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے کیا ہے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ تعالیٰ بڑھائے گا تمہارے مال کو، مال کو بڑھائے گا، مال اور کاروبار میں اللہ تعالیٰ خوب برکت دے گا۔ اور کس میں برکت دے گا؟ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اولاد میں برکت دے گا۔ صرف ایک کام کر لو میرے قوم کے لوگوں، کون کہہ رہا ہے میرے بھائی؟ حضرت نوح، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ یہ 5 درگاہیں بنا کر کے تم نے ان کی نظر و نیاز، ان کا طواف، ان کا سجدہ کرنا شروع کیا، ان سے مانگنا شروع کیا، اللہ کو چھوڑ دیا پہلی نازل۔ ان درگاہوں سے توبہ کر لو، بعد آ جاؤ، توبہ استغفار کر لو، توحید پر آ جاؤ، دیکھو اللہ تعالیٰ پھر یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا موسلادھار، اور کیا ادا کرے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے مال کو بڑھائے گا، اور کیا بڑھائے گا؟ وَبَنِينَ، اور تمہاری اولاد میں، مال میں بھی برکت اور اولاد میں۔ اولاد تو بھائی برکت آنے بھی لگتی ہے تو اس کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج آدمی برکت لینا ہی نہیں، خاص طور سے اولاد میں۔ کیا کہہ رہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ دینا بھی چاہتا ہے تو انسان لینا نہیں چاہتا، یہ ہماری بدبختی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چھین ہی لے گا، کیسی برکت دے گا؟ اولاد نافرمان ہو جائے گی،
اپنی منمانی زندگی گزارے کہ آوارہ ہو جائے گی. ایک ہی بیٹا ہوگا, بہو آئے گی تو ماں کے ساتھ سے اس کی بڑھے گی نہیں. اللہ تعالیٰ ساری برکت کو اٹھا دے گا. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام فرماتے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت دے گا, وَبَنِينَا, اور تمہاری اولاد میں, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے باغات میں بھی برکت دے گا, وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہاں نہریں جاری کر دے گا. یہ سب کس کی برکت ہے؟ توبہ استغفار کی. اور ذرا سنو, تمہاری بدن میں, تمہاری جسمانی قوت میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا. ہر قسم کی برکت, مال میں, اولاد میں, زمین میں, باغات میں, عمر میں, ہر قسم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اگر انسان صدق دل سے توبہ استغفار کر لے. آئیں سورہ ہود کے اندر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کیا, وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اللہ اکبر. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, اے میرے قوم کے لوگوں, تم توبہ استغفار کرو, اپنے رب کی طرف رجوع کرو. اللہ تعالیٰ زمین کو برکت, زمین میں برکتیں نازل کرے گا, آسمان سے بارش برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور تمہاری جو قوت و طاقت ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری قوت و طاقت میں بھی برکت عطا کر دے گا. جسم کے اندر برکت, فوج ہے تو اسلامی فوج میں برکت, مسلم ملک ہے تو مسلم ملک کے اندر قوت و برکت. بڑی سے بڑی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے گا مسلمان قوم کو تو توبہ استغفار کی برکت سے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. یہ سورہ ہود کی ابتدائی آیت. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن لے کر کے بھیجا, قرآن نازل کیا, تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیغام پہنچایا, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اے ہمارے نبی اپنی اس قوم کو کہہ دے ایک اللہ کی عبادت کریں اور توبہ استغفار برابر یہ کرتے رہیں. اگر توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ان کو بڑے خیر و برکت سے نوازے گا. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بتا کر کے اس نقطے کو سے آگے دوسرے سبب پر چلتی ہے. ایک حدیث حضرت امام ابو داؤد, امام احمد بن حنبل, امام حاکم, امام بہقی اور دیگر اہل علم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, من لزم الاستغفار, من لزم الاستغفار, یہ توبہ استغفار کی برکت ذرا دیکھو, من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. آپ نے ساتھ میں جو کثرت سے توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو 3 اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے نوازتا ہے. میرے بھائی توبہ استغفار کرنے والے, لیکن کان پکڑ کے توبہ کرنے والا نہیں. ہمارے یہاں توبہ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ بس صحیح توبہ کرتا ہوں اور دل میں ارادہ ہے نہیں جو برائی کرتا ہوں اس کو چھوڑوں گا نہیں. یہ توبہ استغفار نہیں ہے. توبہ استغفار اسلامی توبہ استغفار, جس توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل کرتا ہے, جو خیر و برکت کا سبب ہے مال میں, اولاد میں, کاروبار میں. وہ 4 چیزیں آپ کے اندر پائی جائیں گی تب وہ توبہ شمار ہوگی. یاد رکھیں یہ توبہ کے شرائط ہیں. نمبر 1 جو گناہ آپ کرتے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں. نمبر 2 ارادہ ہو کہ آئندہ پھر نہیں کروں گا. اور اگر کہیں ارادہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں چلے جاؤ مکے میں, کعبۃ اللہ میں, کیا کر لو بھائی, عمرہ کر لو تاکہ
پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائے گی، اب کہتے آئیں گے تو نیا اکاؤنٹ شروع ہوتا ہے۔ یہ مجھ سے لوگوں نے کہا، میں نے کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت سے نوازا، ہر سال چلے جاتے شیخ صاحب ہم آپ سے کیا بتائیں، کاروبار جھوٹ بولنے کا ہے، تو چلے جاتے ہیں رمضان میں سال بھر کا معاف ہو جاتا ہے تاکہ اکٹھا نہ ہو سکے، شوال سے پھر نیا اکاؤنٹ شروع ہو۔ اس کا مطلب کہ یہ توبہ استغفار نہیں، توبہ کے شرائط میں سے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے، نمبر 2 آئندہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کرے، زبان سے کہہ رہے ہیں دل میں گناہ چھوڑنے کے ارادہ نہیں، علیم بذات الصدور توبہ قبول کرنے والوں معاف نہیں کرتا۔ نمبر 3 اس گناہ پر دل کے اندر نادم و شرمندہ ہو اور جتنا رو سکتا ہے اس پر افسوس کرتا رہے، تبھی توبہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4 اگر کسی کا حق ہدیہ ہے تو آپ اس کو ادا کر دیں، یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تب اصل میں توبہ ہوتی ہے، استغفار جو اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، جو انسان کثرت سے توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 اعلیٰ درجے کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ نمبر 1 جعل له من كل هم فرجا، ہر پریشانی، ہر غم اور ہر الجھن اور ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کثرت سے روتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی پریشانی میں رہنے نہیں دیتے۔ نمبر 2 وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، ہر تنگ دستی، ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اسے نکال کر کے وسعت عطا کر دیتے ہیں، تنگی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 بڑی ہے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا انتظام وہاں سے کر دیتے ہیں جہاں سے کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ توبہ کی برکت ہے۔ پہلا سبب عدم برکتی کے گناہ ہیں اور برکت کا پہلا سبب توبہ استغفار۔ دوسرا سبب آئے تقوی اللہ، کیا؟ تقوی اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ توبہ استغفار، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، یہی اصل میں خیر و برکت کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے۔ سورہ اعراف کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں یہی شرط بیان کی، فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، یاد ہے کسی کو؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ گاؤں کے لوگ، شہر کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان اور تقوی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ شہر والے، اس ملک کے بسنے والے، اس گاؤں کے رہنے والے توبہ کر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، اگر یہ 2 چیزیں کر لیں، ایک تو ایمان اور تقوی، پھر لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، تو ہم ان کے اوپر کھول دیں گے برکتوں کا دروازہ۔ اللہ نے برکت نہیں بلکہ کیا فرمایا؟ برکات، ہم ان کے اوپر برکتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ آسمان من السماء والارض، آسمان سے بھی اور زمین سے، آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوتی، زمین برکتوں کو اگلنے لگتی، لیکن شرط یہ ہے کہ شہر کے لوگ، ملک کے باشندے توبہ استغفار کر لیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ شہر کے لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کریں تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ضرور بھی ضرور ہم کھول دیں گے ان کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ زمین سے طرح طرح کی فصلیں، آسمان سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش،
ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے نہ ایمان لایا اور نہ تو تقوی اختیار کیا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کی برائیوں کی بنا پر ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا. پھر اگر ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے. یہ تقوی اللہ کی برکت ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان یمد لہ فی رزقہ فی عمرہ وینسع لہ فی رزقہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ وینسع لہ فی رزقہ. اگر تم میں سے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے دے اور اس کے آمدنی میں کاروبار میں اللہ تعالیٰ خوب بڑھائے اور خوب برکت دے دے، تو اسے دو کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1 فَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، سب سے پہلے وہ اپنے رب سے ڈرے، تقوی اختیار کرے. اور نمبر 2 وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. تو تقوی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. اس حدیث کے اندر اللہ رسول نے ارشاد فرمایا مال میں، اولاد میں، یہاں تک کہ زندگی میں بھی برکت کا سبب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو تقوی سے نوازے بھائی، بڑی خیر و برکت کی چیز ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد ایک صحابی آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، صحابی آنے کے بعد کہتے ہیں میں سفر میں جانا چاہتا ہوں، ہمارے گھر میں کوئی توشہ کا انتظام نہیں ہے، سواری ہے، بستر ہم نے تیار کر لیا ہے لیکن ذات راہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو ذات راہ سے ہمیں سفر کا انتظام کر دیں. نبی علیہ السلام نے اپنے گھروں کا جائزہ لیا، گھر میں نہیں کچھ ملا. آپ نے آخر میں بیت المال کے اندر آدمی کو بھیجا، بیت المال میں تو کچھ نہ ملا. جو حاضرین تھے کسی کے یہاں توشہ نہیں تھا کہ سفر کا انتظام سکے بیچارے کی. اور یہ بڑا مشکل وقت تھا اس زمانے میں، راستے میں ہوٹل بھی نہیں ہوتے تھے کہ آدمی پیسہ دے کر کے کھائے، اپنے حساب کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر کے جانا پڑتا تھا. جب آپ چاروں طرف سے مایوس ہو گئے تو ان کی دلجوئی کے لیے آپ نے فرمایا بھائی تم کیا مانگنے آئے تھے؟ اللہ رسول مجھ کو توشہ چاہیے کھانے، راستے میں کھانے پینے کے لیے. آپ نے فرمایا جاؤ سودک اللہ والتقوی، میرے پاس کھانے پینے کی تو کوئی چیز نہیں ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے تقوی عطا کر دے. سودک اللہ والتقوی کتنی اونچی چیز ہے. زودک اللہ والتقوی، میں تجھے تقوی کی دعا دیتا ہوں اللہ تجھے اپنا تقوی عطا کر دے. اور تقوی آ گیا تو کھانے کا بھی انتظام ہو جائے گا. مشکل ہے تقوی کا پیدا کرنا. صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول نے تقوی کی دعا دے دی تو اب میں بھوکا نہیں رہوں گا. آج فرمایا زودک اللہ والتقوی، جاؤ اللہ تعالیٰ تجھے تقوی سے نوازے. صحابی سب بھول گئے، اب کوئی چیز یاد نہیں رہی، سوچتے ہیں اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں اور لے لو، اور لے لو. زدنی یا رسول اللہ، اللہ رسول کچھ اور دعا دے دیں. جاؤ وغفر ذنبک، آج تک تو نے جتنا گناہ کیا ہو اللہ تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے. زدنی یا رسول اللہ، اللہ رسول اور ذرا کچھ دعا دے دیں. آپ نے ارشاد فرمایا جا وسر لکل خیر حیث ما کنت، دنیا میں تم کہیں بھی چلے جاؤ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے راستے تیرے لیے آسان کر دے. پھر اس کے بعد توشہ نہ مانگا چونکہ تقوی مل گیا، نبی کی دعا مل گئی اور تقوی جہاں ملا ساری برکتیں لے کے تقوی آتا ہے. صحابہ رسول چلے گئے کبھی بھوکے نہیں ہوئے زندگی میں. اللہ تعالیٰ سب کو تقوی سے نوازے. تیسرا سبب، اور یہ بہت زیادہ سمجھنا ہے، تیسرا سبب وہ کیا ہے؟ شریعت کی پابندی، عمل صالح، جو آج سب کے لیے مشکل ہے. نماز پڑھ کر کے تو برکت نہیں چاہتا، بس تعویذ و یاسین ختم کرا کر کے وہ برکت چاہتا ہے. فجر کی نماز میں نہیں اٹھے گا، بس آیت کریمہ کا ختم کرواتا
پڑھاتا رہے گا، چلے پڑھواتا رہے گا. ہاں اور بہت ہے تو ریڈی میڈ برکت جس کو ہم کہتے ہیں. بازار سے کسی نے کہا سورہ مزمل پڑھنے سے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، پوری فیملی میں کوئی پڑھنے کے لائق نہیں، وہ چھپا چھپایا ریڈی میڈ خریدا لا کر کے گھر میں رکھ دیا. کسی نے کہہ دیا کعبہ کا دروازہ بازار میں بکتا ہے، اس کو دکان پر لٹکاؤ گے برکت آ جائے گی. وہ برکت کا انتظار کرتا کرتا پتا چلا کہ چیک ریٹرن ہوئے، ہاتھ گھڑی لگی، جیل میں سو رہا ہے، اور کعبہ کا دروازہ دکان پر لٹکا رہ گیا ہے. کیوں؟ ہم نے برکت کے اسباب کو اپنایا ہی نہیں. عمل صالح، کیا میرے بھائی؟ عمل صالح. دیکھیں عمل صالح کے برکت نہیں. قرآن پاک سورۃ النحل آیت نمبر 97، سمجھ گئے نا؟ 97 کتنی؟ ہاں 90 97. اللہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون. یہ آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے برکت والی زندگی کا وعدہ کیا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے بھی عمل صالح کیا تم میں سے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے بھی عمل صالح کیا چاہے مرد ہو یا عورت، شرط ہے مومن ہو، کلمہ پڑھنے والا مومن، چاہے مرد ہو یا عورت. جس نے بھی عمل صالح کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو بڑی پاکیزہ اور برکت والی زندگی ہم اسے عطا کریں گے. کس پر بھائی؟ عمل ہے. اور آج امت کے لیے سب سے مشکل عمل ہے. ایک ہماری نوجوان بچی پردہ اس لیے نہیں کرے کہ بھئی رشتہ کہاں آئے گا. ہمارا ایک نوجوان تو نہیں رکھے کہ کیوں نوکری کہاں ملے گی. نہیں سمجھے؟ آج لوگ کہتے ہیں زیادہ دین میں جاؤ گے تو دنیا چھوڑ کہاں سے. آج سب سے بڑی مصیبت امت نے جو اپنا لے رکھا ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں دین داری اور شریعت کی پابندی، آپ جتنا نیک بنیں گے اتنا ہی دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو گئے. یہی اصل میں شیطان غلط فہمیوں میں ہمیں مبتلا کر رکھا ہے. آج شریعت کے چھوڑنے، کتاب و سنت کے ترک کرنے اور اسلام اور دین سے دوری کا سب سے بڑا سبب ہوا ہے کہ شیطان نے ذہنوں میں بات ڈال دی ہے کہ اگر نیک بنو گے تو بھوکے مر جاؤ گے. اللہ اکبر. کتنے رشتے اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو اتنا دیندار گھر ہے کہ ہماری بیٹی کو کہیں باہر نہیں نکلنے دے گا تو گھر ہی میں رہ کر کے سڑا دے گا، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی مغربی. تو یہ سب ہو رہا ہے. ہاں آپ تو بڑے دیندار ہیں اور کہیں گے صاحب ہمیں بس کوئی دیندار لڑکی جو پڑھی لکھی ہو جو پورے خاندان کو سدھار دے. آپ کا بیٹا تو سوچتا ہے چلو ایسا رشتہ ڈھونڈے. جب رشتہ مل گیا دیندار عفیفہ پاک دامنہ لڑکی مل گئی تو آپ اور آپ کے بیگم کیا سوچتے ہیں بھائی اتنی بڑی ملانی گھر میں آ گئی تب تو سب کے لیے مصیبت گھر میں بنے گی. یہ بھی دھرام، یہ بھی ناجائز، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. اس سے بہتر ہے بیٹے چار ڈھونڈو لیکن کتنی دیندار. یہ ہو رہا ہے آج معاشرے. آج معاشرے میں یہی مصیبت بنی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی تم میں سے عمل صالح کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، فلنحيينه حیاة طیبہ، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے دنیا میں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں جو نیکیاں کیا ہے دنیا کے بدلے سے بہت ہی بڑا بدلہ اس کو دے گی. اگر دینداروں کے لیے دنیا نہ ہوتی، صرف دنیا دار اور بے دینوں ہی کے لیے دنیا ہوتی تو رب ہم کو کبھی نہ کہتا ہے کہ ربنا، کون سی دعا مانگو؟ ربنا
آتنا فی الدنیا، کیوں دعا مانگ رہے اللہ ہم کو دنیا بھی دے اور کیوں تو دنیا مانگی جا رہی ہے بھائی؟ یہ دنیا دینداروں کے لیے بھی ہے اور دنیا داروں کے لیے بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد میں جو بھی عمل صالح کرے گا، جو نیکیاں کرے گا، عمل صالح کرے گا، ہم اس کی خوب پاکیزہ برکت والی زندگی دنیا میں عطا کریں گے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے حضرت، کہا کیا بات ہے؟ درس دے رہے تھے، صبح درس حدیث میں بیٹھے تو ایک نیا آدمی آ گیا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا، کوئی دیر تک درس میں بیٹھا، اٹھا، حضرت میری ایک بڑی مشکل ہے، کیا ہے؟ اولاد نہیں ہوتی، جاؤ توبہ استغفار کرو، نماز پڑھو، نیک بن جاؤ۔ چلو تھوڑی دیر میں دوسرا اٹھا، صاحب کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، جاؤ توبہ استغفار کرو، نیک اور صالح بن جاؤ۔ پھر کچھ دیر کے بعد تیسرا اٹھا، صاحب کیا بات ہے؟ ہمارے گھر کی تنگی نہیں دور ہو رہی ہے، کتنی بھی محنت کرتا ہوں خرچہ نہیں پورا ہو رہا ہے، جاؤ توبہ استغفار کرو، تم بھی اور تمہاری بیگم کو بھی کہو کہ کثرت سے نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، نیک بن جاؤ۔ بیٹھنے والا کہتا ہے اذان ظہر تک جتنے لوگ اپنی مشکلات پیش کی، امام حسن بصری نے سب کو ایک ہی نسخہ بتایا، کوئی دوسرا علاج نہیں۔ لوگوں نے کہا صاحب آپ کے پاس ایک ہی نسخہ ہے، ہر مریض کے لیے ہر مشکل کا ایک ہی نسخہ؟ کہا میرا اپنا تیار کرتا رہیے، قرآن ذرا پڑھو، ایک ہی نسخہ اللہ نے سب کو عطا کیا ہے، ساری کی مشکلات دور ہو جائے، توبہ استغفار، اور انسان اگر نیک بن جائے، نیک بننے کی کوشش کرو۔ اسی لیے امائیں اللہ اکبر، خیر و برکت کا معاملہ ذرا دیکھو، نبی علیہ السلام کے پاس ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غلام نہیں تھا، میاں بیوی بوڑھے اور بوڑھی دونوں، ہمارے گھر میں برکت آئے کیسے؟ اس میں کوئی شک نہیں، بے دینی اور بے برکتی کی بنا پر بہت سارا مال آتا ہوگا، لیکن مہینہ پورا ہونے کے پہلے گروسری والا بکالا صاحب کے ہاں پتا چلا کہ بھائی اب نوٹ کرتے جاؤ، اور اگر زیادہ حقیقت معلوم کرنی ہو بے برکتی سے تو اللہ کی قسم ٹیکسی والوں سے ذرا پوچھ لو۔ کس سے پوچھو؟ زیادہ آنا یہ برکت نہیں ہے کہ بہت آ رہا ہے آپ کے پاس، دیندار کو 2000 مل رہا ہے اور بے دین کو 4000، یہ نہیں ہے۔ دیکھو خرچے میں خوشحال کون زندگی گزارا، ٹیکسی والوں سے زیادہ پتا چل جائے گا۔ کیوں؟ ٹیکسی والے کے ٹیکسی پر ہر قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں سے پتا چلتا ہے کہ برکت کہاں ہے۔ کہتا ہے کہ جب شروع مہینہ رہتا ہے تو کہتے ہیں انگیج لے کے چلو، کیسے چھوڑو ہم کو؟ انگیج چلو بھائی، 15 کے بعد کہتے ہیں انگیج نہیں مل کے بھائی کسی اور کو بیٹھا لینا، اور کہتے ہیں آخر مہینے میں وہی آدمی کھڑا رہتا ہے ہارن بجائے کہ تو بھائی روزانہ بیٹھ کے جاتا، آخر میں کیا کہ یعنی جاؤ جاؤ جاؤ، آ تو بہت رہا ہے لیکن برکت کمی ہے، اور برکت آئے گی کیسے؟ تو ذرا سنو، ابو الہیثم رضی تعالیٰ عنہ، حدیث بڑی طویل ہے، ابو الہیثم اور ام الہیثم میاں بیوی دونوں بوڑھے ہیں اور دونوں کے پاس نوکر اور خادم نہیں ہیں۔ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس قیدی آئے تو تم دونوں آنا، میں تم کو ایک غلام دے دوں گا جو تم میاں بیوی کے بڑھاپے میں کام آئے گا۔ انتظار میں تھے میاں بیوی کہ کبھی تو آ جائے اللہ کے رسول کے پاس غلام۔ ایک دن پتا چلا ام الہیثم کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی تھی کہ 2 غلام اللہ کے رسول کے پاس 2 قیدی آئے ہوئے ہیں۔ فوراً گئی، اپنے بوڑھے شوہر ابو الہیثم کو بلایا، کہا اچھا موقع ہے، اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا، چلے جاؤ، 2 غلام آئے، کہیں ایسا نہ ہو تم سے پہلے کوئی دوسرا لے جائے۔ ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا ہم کو اور میں نے سنا ہے کہ 2 غلام آ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں آ گئے ہیں، یہ دونوں غلام ہیں، اختار ایہما شئت، یہ 2 غلام ہیں، یہ 2 قیدی ہیں، ان میں سے جس کو چاہو تم لے جاؤ۔ ابو الہیثم نے کہا لا یا رسول اللہ، غلام میں اپنی پسند کا نہیں لے جاؤں گا، بل اختر لی انت، بلکہ ان دونوں میں آپ میرے
پسند کریں گے میں وہی لے کر کے جاؤں گا. آپ نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، اگر تم نے میرے اوپر ڈال دیا بات تو میں مجھ سے تم نے مشورہ لیا، مشورہ بھی ایک امانت ہے، تو اب میں وہی دوں گا تمہیں، اس کو میں بہتر سمجھتا ہوں. کہنے کے بلا یا رسول اللہ آپ کی پسند ہم میاں بیوی کی پسند ہے. آپ نے ارشاد فرمایا خود ہادا، اس کو چھوڑ دو، اس غلام کو لے کے جاؤ. فإنی رأیتہ یصلی، چونکہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. گھر میں نوکر لے جاؤ، خادم لے جاؤ، تو اس نمازی غلام کو لے جاؤ، نماز پڑھے گا تو نماز کی برکت ہوگی گھر کے اندر. آج فجر میں ہمارا شوہر بھائی سویا ہوا، ہماری بہویں سوئی ہوئی، ہماری بہنیں سوئی ہوئی، جوان بچے اور بچیاں سوئی ہوئی، پوتے اور پوتی سوئے ہوئے. اگر بوڑھے اور بوڑھی ہیں تو ایک بوڑھا مسجد میں گیا، بوڑھی گھر میں مصلی بچھائی، معلوم پڑتا ہے پورے گھر والوں کی ٹھیکیدار یہی دونوں ہیں، باقی سب سوئے پڑے ہوئے ہیں. اب ذرا سوچو برکت کہاں سے آئی. آپ نے جو ارشاد فرمایا ابو الہیثم اس کو نہ لے جاؤ، اگر میرے اوپر بات ڈال دیا ہے، گرچہ موٹا ہے، دادا ہے، فرما ہے، ہٹا کٹا جوان ہے، لیکن ہے یہ بے نمازی، میں کہتا ہوں اس کو لے کر کے آؤ. کیوں؟ فإنی رأیتہ یصلی، میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اس نمازی غلام کو لے جاؤ تاکہ گھر میں برکت ہو. میرے بھائی عمل صالح سے برکت ہوا کرے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت، اور یہ روایت جو ہے حدیث قدسی ہے. کون سی حدیث ہے؟ حدیث قدسی. ذرا بڑی پیاری ہے. ذرا دیکھو کس طرح سے اللہ عمل صالح اور دیندار بننے اور شریعت کی پابندی سے انسان کے گھر کو برکتوں سے بھر دیا کرتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. آپ نے ارشاد اللہ تعالیٰ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو ان اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبن آدم تفرغ لعبادتی ابلغ صدرک غنى واسد فقرک والا تفعل املأ يدك شغلا ولم اسد فقرک او کما قال علیہ السلام. یہ حدیث قدسی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی اور بس صحیح منقول ہے. ذرا سوچو آپ فرماتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یبن آدم، اے آدم کی اولاد. یہ سب جو بیٹھے ہیں کس کی اولاد ہے بھائی؟ بنی آدم بناتے ہوا سب ایک ہی ہیں. اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں یبن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے ٹائم اور فرصت ضرور نکالنا. اللہ اکبر. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، یہ برکت کے اسباب ہیں. اے آدم کی اولاد تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فرصت ضرور نکالنا، میری عبادت کے لیے ٹائم ضرور نکالنا. تو بڑا بزی ہوگا، بڑا مشغول ہوگا، لیکن میری عبادت کے لیے فرصت ضرور نکالنا. تیرے کاروبار ہوں گے، تیری کمپنی ہوگی، تیرے اپنے روزی روٹی کے ذریعے ہوں گے، سب کچھ تو کرتا رہے حلال طریقے سے، لیکن مجھے بھولنا نہیں. یبن آدم، کتنی پیاری حدیث. یبن آدم، آدم کے اولاد، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے ذرا فرصت نکالنا، ٹائم نکالنا. اگر میری عبادت کے لیے تو ٹائم نکالے گا تو دو اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے نوازوں گا. میں دو اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے نوازوں گا. نمبر ایک، املأ صدرک غنى، ہم تیرے دل کو بے نیاز بنا دیں گے، تیرا دل کسی کا محتاج نہیں رہ جائے گا. پہلی برکت کیا ہے؟ املأ صدرک غنى، ہم اس طرح سے تجھے بے نیاز کر دیں گے، ہم اس طرح سے برکتوں سے نوازیں گے، صحت سے، تندرستی سے، مال سے، دولت سے، اولاد سے، اس قدر ہم تجھے نواز دیں گے کہ دنیا میں تو کسی کا محتاج باقی نہیں رہے گا. آج مسلمانوں نے تو کرکٹ دیکھنا ہو بڑا ٹائم ہے، ٹہلنے کا موقع آ جائے بڑا ٹائم ہے، فرصت
لیکن عبادت کے لیے ٹائم نہیں. جب انسان سارے کاروبار کرنے کے باوجود جب انسان اللہ کو بھول گیا, اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہ نکالا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرصت نہ نکالا, تو اللہ تعالیٰ نے زندوں سے زیادہ اس کو مردوں کا محتاج کر دیا. کیا خیال ہے؟ آج انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہے, اللہ کا محتاج اپنے آپ کو نہیں سمجھتا جتنا ولیوں کو جو قبروں کے اندر مردے ہیں ان کو سمجھتا ہے, چاہے قبر میں کچھ ہو یا کچھ ہو بھی نہیں, بس ہرا جھنڈا ہو جائے. دیکھا تم کو کس طرح سے اللہ نے مردوں کا بھی محتاج بنایا. حد ہو گئی کہ جانوروں کا بھی محتاج, کافروں کا تو محتاج, یہودیوں کا تو محتاج, عیسائیوں کا تو محتاج, جانوروں کا تو محتاج اور مردوں کا تو محتاج ہو گیا. صرف اس بنا پر کیوں؟ آج مسلمان کہتا ہے میں بہت بزی, میرے پاس ٹائم, دنیا کی تمام چیزوں کا ٹائم ہے, 5 وقت کی نماز پڑھنے کا بھی ٹائم ہے. یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, تفرغ لعبادتی, میری عبادت کے لیے ذرا فرصت نکالنا. تو املأ صدرک غنى, ہم تیرے سینے کو بے نیازی سے, اور کیسے ہوتی ہے نیازی؟ اللہ اکبر. مسجد بغداد کا سب سے بڑا بادشاہ آیا ہوا ہے, صرف بغداد نہیں بلکہ پوری دنیا کا خلیفہ عباسی آیا ہوا ہے. حج کیا کعبہ کا, مسجد نبوی میں آیا, کہاں پہنچا؟ مسجد نبوی میں آیا. سارے لوگ جا رہے تو شور بچا, پورا مدینہ ٹوٹ پڑا ان کو دیکھنے کے لیے. مسجد میں داخل ہوئے تھے, ایک صاحب قرآن پڑھ رہے تھے, اللہ کے بندے محدث عالم پڑھ رہے ہیں, اور بوڑھے ہو گئے تو پیر انہوں نے لمبا کر رکھا ہے. وہ چلے گئے, بادشاہ کو دیکھا بھی نہیں, بادشاہ کو دیکھا, حالانکہ پورا مدینہ ٹوٹ پڑا ہے, بادشاہ کے دیکھا, انہوں نے دیکھا بھی نہیں. بادشاہ تو چلا گیا, لیکن باڈی گارڈ جو تھے ان کو بڑا ناگوان گزرے, کیسا بیوقوف انسان, یہ بوڑھا ہے, اس کی کچھ سمجھ بات نہیں آتی, ساری دنیا ٹوٹ پڑی, بادشاہ سے ملاقات بھی نہیں کیا, مسافہ ملا تھا, کچھ طرح مال دولت مل گیا ہوتا, بس کہنے کی دیری تھی. تو واپسی میں کچھ لوگوں نے پوچھا, ہاں بڑے میاں دیکھتے نہیں کون جا رہا ہے, ساری دنیا کھڑی ہے ان کے لیے. کہا بھائی ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں, مجھے اس سے کیا لینا ہے. رہی بات ساری پبلک کھڑی ہو گئی ہے, تو یوم یقوم لرب, اور قیامت کے دن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے سب کو کھڑا ہونا, اس کے سامنے ہمیں کیا کھڑا ہونا. ہر قسم کی بے نیازی سے انسان کا دل بھر دیتا ہے, کسی کا محتاج نہیں. نمبر 2 میرے بھائی, یہ کس کی برکت ہے؟ ارے نماز کی نہیں, عبادت کی کہیں, اللہ کے لیے بھائی فرصت نکال لو تھوڑا سا. ارے کہیں دینی اجتماع ہوا کرے تو اس کے لیے بھی ٹائم نکال لیا کرو بھائی, ایسا نہ ہو کہ بالکل فرصت نکالو ہر اچھے کام کے لیے. یا ابن آدم, آدم کی اولاد, تفرغ لعبادتی, میری عبادت کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال. میں 2 چیزیں ادا کروں گا. نمبر 1, املأ صدرک غنى, تیرے سینے کو بے نیازی سے ہم بھر دیں گے. نمبر 2, واسد فقرک, تیری ساری محتاجگی کو ہم دور کر دیں گے. ساری محتاجگی کے دروازے بند. اس قدر ہمارے قریب آیا, ہماری یاد اور عبادت کے لیے ٹائم نکالا. ایسی برکت دیں گے کہ ہر قسم کی محتاجگی سے تجھے دور کر دیں گے. واسد فقرک, محتاجگی کے تیرے سارے دروازوں کو بند کر دیں گے. ایک دوسری حدیث قدسی, اور آگے اسی حدیث میں, وَإِلَّا تَفْعَلْ, اور اے اگر آدم کی اولاد, آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں, اگر تاکہ ہر کام کے لیے ٹائم نکالے گا, فرصت ملے گی تجھے, لیکن میری عبادت کے لیے فرصت نہیں نکالے گا. اگر تو نے ایسا کیا, وَإِلَّا تَفْعَلْ, اگر تو میری عبادت کے لیے فرصت نہ نکالا, ٹائم نہ نکالا, میں بڑا مشغول ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں, اگر یہی تو کہہ کر کے میری عبادت سے دور رہے گا, تو سن لے, املأ یدک شغلاً, املأ یدک شغلاً,
ہم تیرے ہاتھوں کو اتنا کاموں میں مشغول کر دیں گے کہ واقعی تجھے فرصت نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، یہ کہاں سے پیغام آ رہا ہے بھائی؟ ہاں، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر میری عبادت کے لیے تو ٹائم نہیں نکالے گا، فرصت نہیں نکالے گا میری عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے اور میرے ذکر کے لیے، تو یاد رکھ عملو یدا کا شغلن، ہم تیرے ہاتھوں کو ایسا مشغول کر دیں گے کہ ہر وقت تو دستخط کرتا رہے گا، کام کرتا رہے گا، ایک منٹ بھی تجھے فرصت نہیں ملے گی۔ لیکن ایسا مشغول کر دینے کے باوجود وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، کبھی تیری محتاجگی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آج حشر کیا ہوا؟ اخراجات نے، بے برکتیت نے، کہ دو بچے بھی رہتے ہیں تو مسٹر کیا کہیں گے بیگم کو، بھائی ایسا کرو تم بھی کہیں شروع کرو، چونکہ میری کمائی اور میری محنت سے گھر کا خرچہ پورا۔ اللہ اکبر، یہ ذرا بے برکتی دیکھو۔ ہمارا مسعود دفع کرن، ہم تجھے مشغول تو خوب کر دیں گے، کام خود کرے گا، لیکن برکتیں اٹھا لیں گے، کبھی تو خوشحال نہیں رہ پائے گا، ہمیشہ پریشانیوں میں تو مبتلا رہے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس حدیث کو سن لینے کے بعد آج معاشرے کا جائزہ لیں گے تو پتا چلتا ہے کہ میں اس حدیث کے مصداق آج امت بنی، خود اپنا کام کر رہا ہے، بیوی کو بھی کام کرنا پڑ رہا ہے، بچوں کو بھی کام کرنا پڑا ہے، اور ٹائم بھی کرنا پڑا ہے، اور کہتے سائیڈ بزنس بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ یہی کہتے ہیں نا، کتنے کاروبار پھیلایا لیکن اس کے باوجود خوشحالی نصیب نہیں۔ کیوں؟ سب کے لیے تو نے وقت نکالا لیکن اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ، ایک حدیث امام حاکم رحمت اللہ علیہ حضرت ماکل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ بھی حدیث قدسی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، یبنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یبنا آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے ہمیشہ فرصت نکالنا، ٹائم نکالنا، لاپرواہ نہ ہونا۔ ہم تجھے دو اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے نوازیں گے، عملو یدک غنن، تیرے دل کو بے نیاز کر دیں گے۔ نمبر 2، وعملو یدک رزقن، تیرے ہاتھوں کو ہم رزق سے بھر دیں گے۔ جب انسان اپنے تمام دنیاوی مشغولیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عبادت کا ٹائم بھی نکالے۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اگر تو یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اگر تو ٹائم نکالے گا تو دو نعمتیں، املأ صدرک غنن، تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دیں گے۔ نمبر 2، وَأَمْلَأُ يَدَكَ رِزْقًا، تیرے دونوں ہاتھوں کو ہم رزق سے بھر دیں گے۔ رزق حلال سے تیرے ہاتھ ہمیشہ، کبھی تیرے ہاتھ رزق سے خالی نہیں ہوں گے۔ لیکن کب بھائی؟ جب کی عبادت کا وقت نکالے۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ ہمارے متحدہ ہند میں ایک بہت بڑے عالم تھے، مولانا محمد بن یوسف سورتی، یہ صوبے گجرات سورت کے رہنے والے تھے۔ اللہ ان کا خاندان آج کراچی میں تقسیم کے بعد ہی سے آباد ہے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، علی گڑھ یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر تھے۔ یہ دکن، حیدرآباد دکن کے مشہور شہر نادیڑ میں آئے۔ ایک مرتبہ کچھ وکلا تھے، کچھ ان کے شاگرد ملنے کے لیے، نماز فجر پڑھائی میں بھائی رسول برکت، ہم برکت کو لوٹا دے رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے؟ نماز فجر پڑھائی، مسجد قمر الدین نام ہے، مسجد قمر الدین میں نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد مسجد کا دروازہ بند کر دو۔ اب آج کون کرے گا بھائی یہ؟ کہاں مسجد کا دروازہ بند کر دو؟ اب بڑے مولانا تھے، اتنے ٹھان باپ کے ساتھ آئے تھے، حکم ہوا مؤذن نے جا کر کے مسجد کا دروازہ بند کر دیا۔ اب جتنے لوگ
فجر کی جماعت چھوڑ چکے تھے اور بعد میں مسواک منہ میں رگڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور مسجد کا حمام استعمال کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، سب کو انہوں نے لوٹا دیا، کہا کہ اب کیا لینے کے لیے آئے، ساری برکت تو نماز میں تقسیم ہو گئی، ساری برکت میں تقسیم ہو گئی، اپنے گھر میں جاؤ۔ اللہ اکبر، مسجد کا دروازہ انہوں نے بند کر دیا یہ کہہ کر کے کہ ہاں برکت کا تقسیم کرنے کا وقت ہے۔ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فجر میں سونے والے بھائیوں اور فجر میں سونے والی بہنوں اور بیٹیوں سن لو، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح میں تو برکت دے دے، اور جو فجر کے وقت سوئے رہ گئے ہیں، گھر کا دروازہ بند ہے، وہ برکت تو واپس چلی جائے کہ اس مسکین کے ہاں برکت پہنچی ہی نہیں۔ نماز فجر کے وقت سونے والوں کا بڑا خسارہ یہ بھی ہے، اللہ کے نبی کی دعاؤں سے محروم، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں 24 گھنٹے کی سب سے ساری برکتوں کو اللہ نے میری امت کی صبح اور فجر میں رکھ دی۔ اب فجر میں سونے والا انسان پورے گھر والوں کو برکت سے محروم کر دیا ہے، نبی کے دعاؤں سے محروم رہ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے آپ دنیاوی مشغولیات کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرما برداری کے لیے ٹائم بھی نکالیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سب کو تھوڑا ٹائم اور فرصت نکالنے کی توفیق دے دے۔ اور پھر سے ہم میں بات یاد دلاؤں گا، شیطان اس فکرے کو، شیطانی اس تصور کو دلوں سے نکال پھینکو میرے بھائیوں اور بہنوں، کہ عبادت کرنے سے، دیندار بننے سے، شریعت کی پابندی کرنے سے اگر زیادہ دیندار بن جائیں گے تو دنیا کی تمام نعمتوں سے ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، ذرا ٹھنڈے دل سے بتائیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دیا ہے، دنیا بے دینوں کو، کیا دینداروں کو اللہ نے مال و دولت سے نہیں نوازا ہے؟ بھائی دیندار ہی مسلمان تو ہیں جو بڑی بڑی مسجدیں بنا رہے ہیں، بڑے بڑے مدرسے بنا رہے ہیں، ہر سال حج کے لیے جا رہے ہیں، ہر سال عمرے کے لیے جا رہے ہیں، مال و دولت ہی سے تو بن۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ذرا سن لو، نعم المال للرجل الصالح، اے لوگوں مال بھی کتنی بڑی نعمت ہے اچھے انسان کے لیے۔ برے انسان کو مال ملا، مال اس کے لیے مصیبت ہے، ہزار گناہوں میں خرچ کرتا ہے، لیکن دینداروں کو بھی اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، نعم المال للرجل الصالح، مال بھی کتنی اچھی چیز ہے دیندار انسان کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، دین جو ہے کبھی آپ کو دنیاوی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنتا، حلال طریقے سے۔ اس لیے خیر و برکت اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 یاد رکھیں، اور یہ دونوں حدیث قدسی آپ ذہن میں رکھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں ان کو ہم بڑی خوشحال اور بارونق زندگی۔ ایک چیز اور برکت والی، بہت ساری چیزیں ہیں ان کے لیے تو مستقل کافی کئی درس چاہیے، ایک چیز اور بتا دیتے ہیں آخر میں۔ برکت کے بڑے اسباب میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ۔ وما انفقتم من شیء، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بچا کر، اس سے بہتر تم کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے وعدہ کیا، اللہ کی قسم مال بڑھتا ہے۔ اور کیوں نہیں بڑھے گا وہ بھی ذرا سن لو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اے لوگوں صدقہ خیرات سے مال بڑھتا ہے، صدقہ خیرات سے جہنم کی آگ سے انسان کو آزادی ملتی ہے، صدقہ خیرات سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم ہوتا ہے، رضا حاصل ہوتی ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، شیطان نہیں چاہتا کہ آپ جہنم سے آزاد کیے جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر فرماتے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر، اے لوگوں شیطان تو تم کو ڈراتا ہے کہ
مال خرچ کرو گے تو بخیل ہو، مال خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے۔ مال خرچ کرنے سے ڈراتا ہے، فقر و محتاجگی کو یاد دلاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تم کو ہمیشہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ مال آ گیا، زیادہ مال آ گیا تو اب گھر کی ویڈیو کیا کہتے ہیں، ٹی وی پر جو فلمیں آ رہی وہ بھی کافی نہیں، اب تو چونکہ مال زیادہ آ گیا نا، اب کہاں جانا پڑے گا؟ ہاں سوچو، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اے لوگوں شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر و محتاجگی سے اور برائیوں اور بے حیائیوں میں خرچ کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ایک ایک رات میں ہزاروں درہم تم ہوٹلوں پر لٹا کر کے چلے آؤ گے، ایک تو نہیں ہزاروں روپے لٹا کر کے آ جاؤ گے۔ لیکن دین کا معاملہ آ جائے، غریب بھوکا مر رہا ہو، 10 درہم دینا بھی تمہارے لیے بھاری پڑتا ہے، کیوں شیطان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہ تو شیطان کا کردار ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو ایک تو تمہاری بخشش کر دے گا، وفضلا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ کے راہ میں جو دیتے ہو اللہ اس سے زیادہ تمہیں لوٹا کر کے دے گا۔ مال خرچ کرنے سے، انفاق فی سبیل اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے راہ میں دینے سے اللہ تعالیٰ مال اور اولاد میں برکت دیتے ہیں۔ چنانچہ 2 حدیثیں بڑے اختصار کے ساتھ۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہر دن روزانہ صبح 2 فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں اور دونوں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں۔ ایک فرشتہ تو کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ تیرے جس بندے نے اللہ کے راہ میں دیا ہے اس کو خوب بڑھا کر کے اور دے دینا۔ یہ کس کی دعا ہے؟ فرشتے کی۔ اور کس نے مقرر کیا ہے بھائی ان کو؟ اللہ کو دینا ہے، اسی لیے مقرر بھی کیا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم آت ممسکا طرفا، اور اے اللہ کنجوس اور بخیل کو جو تو نے دیا ہے اس کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ یہ روزانہ دو اور بدعا کون دیتے ہیں؟ 2 فرشتے۔ اور ذرا سنو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا بلال، یا بلال، اے بلال، انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی تجھے کم زیادہ دیا ہے، یہ کتنا بڑا وعدہ ہے۔ یا بلال، یا بلال، انفق، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا۔ اگر اپنے مال میں، اولاد میں، زندگی میں، کاروبار میں، عمر میں اگر تو برکت چاہتا ہے تو انفق، بلال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہنا۔ ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اللہ والے رب سے کے جانب سے کبھی تنگی کا خوف نہ کرنا۔ اگر تم خرچ کرتے رہو گے تو عرش والا رب تمہارا ہمیشہ تمہیں تنگی سے بچائے گا۔ اور ذرا سن لو بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ پر یہ وعدہ اور یہ خیر و برکت کا وعدہ، لیکن آج مسلمان بھول گیا ہے اس کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا اے لوگو انفق، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق، تجھ کو جو میں نے مال دیا ہے اگر تو میرے بندوں پر خرچ کرے گا تو انفق علیہ، میں تیرے اوپر اپنا خزانہ خرچ کروں گا۔ یا ابن آدم، اے آدم کے اولاد، انفق، ہم نے جو مال دیا ہے اس کو اگر اچھے کاموں میں خرچ کرے گا، غریب مسکین ضرورت مندوں کے، تو انفق علیہ کا، ہم تیرے اوپر اپنا خزانہ خرچ
کریں گے یہ برکت ہی برکت ہے. کون؟ کس کے لیے؟ جو انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہو. امام ترمذی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کوئی تاریخی واقعہ نہیں، حدیث کی کتاب ترمذی کتاب الزہد کی روایت. اللہ اکبر. مکے میں ابن جریج رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہوئے ہیں. ان کا غلام امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں. ان کے غلام روایت کرتے ہیں کہ ہم ابن جریج کے پاس بیٹھے تھے اور سامنے باہر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. میں گیا دروازہ کھولا تو بھیک مانگنے والا فقیر تھا. کہا کون ہے؟ میں نے کہا آقا وہ فقیر آیا ہوا ہے. کہا آتے درہمن، یہ گھر میں ایک درہم رکھا ہوا ہے، لے جا کر اس کو دے دو. اللہ اکبر. لوگ دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ، اور ہم کب خرچ کریں گے؟ معلوم ہے کب خرچ کریں گے بھائی؟ ہاں ارے شادی میں تو کم سے کم کھا لیتے ہیں لوگ، شادی میں نہیں. وہ بالکل پھنسے لگے رہتے ہیں. جب پتا چل گیا کہ ڈاکٹر نے مریض کو جواب بھائی یہ تو اوپر ہی والا، اب کہتے تھے جان کا صدقہ کرو جلدی سے. ارے ملک الموت کو آنا ہوگا تو جان کا صدقہ ملک الموت کو روکنے والا نہیں ہے. اس وقت صدقہ کرو، جان کا صدقہ. یہاں لوگ صدقہ کرتے تھے برکت کے لیے. ابن جریج کا غلام کا ہے. میں نے کہا آقا باہر ایک فقیر کھڑا ہوا ہے. کہا آتے درہمن، یہ درہم رکھا ہوا ہے، لے جا کر کے دے دے. اس نے کہا ارے آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہی درہم رکھا ہوا ہے. ان آتیتہ، اگر یہ فقیر کو دے دیا گیا لقد جوت وعیالک، آپ کو بھی بھوکا رہنا پڑے گا اور آپ کے تمام بچوں کو بھی بھوکا رہنا پڑے گا. اللہ اکبر. ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بیوقوف، ہم لوگوں نے اس وقت کا کھانا کھا لیا ہے، شام کی ضرورت پڑے گی، ممکن ہے اس محتاج کو بھی ضرورت ہو، لے جا کر کے دے دے. کہتے ہیں میں نے ڈانٹا ابن جریج نے، اور کہتا ہے غلام میں نے لے جا کر کے دے دیا. کہتے ہیں ابھی گھنٹہ ہی گزرا ہوا تھا، شام کے وقت کھانے کا بھی ہوا بھی نہیں تھا. اس سے پہلے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. میں دوڑ کر کے گیا تو کسی نے ایک لفافہ، بند لفافہ پکڑایا، لے کر کے آیا. کہا کس نے دیا؟ کہا ایک آپ کا کوئی ملنے والا ہے، اس نے کہا یہ ابن جریج کو دے دینا. ابن جریج نے کہا مجھ کو نہ تو پہلے کھول کر کے گنو، تم اس کو گنو. غلام کہتا ہے میں نے گنا تو 50 درہم ملے. کتنے؟ 50. کہا بیوقوف اور گن. کہا دوبارہ گنے تو 51 ہوئے. کتنے؟ 51. کہا لے ایک تو لے جا، یہ تیرا اصلی مال ہے. اور یہ 50 جو ہے اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر کے رکھا. اللہ اکبر. اللہ کی راہ میں دینے سے اس قدر اللہ تعالیٰ مال اور اولاد میں خیر ہو، اور نہ دینے سے بے برکتی، نہ دینے سے. وہ حدیث یاد رکھیے گا، ہاں حدیث یاد رکھیے گا. کون سی حدیث ہے؟ اللہم آتے ممسکن طرفا. دونوں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو خوب بڑھا کر کے دے، اور دوسرا کیا فتویٰ دیتا ہے؟ اللہم آتے ممسکن طرفا. اے اللہ جس نے روک، کنجوس جو ہے اس کا تباہ کر دے. اللہ اکبر. اور کنجوس زیادہ دن تک چلتی، اس کی گاڑی چلتی نہیں، ایک دن اس کو روڈ پر آنا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے لینا بھی جانتا ہے. یہ چند چیزیں میں نے برکت کی بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پھر انشاءاللہ کسی فرصت میں اور جو خیر و برکت کی اور چیزیں رہ گئی انشاءاللہ ان کو بھی لائیں گے، لیکن ضرورت ہے عمل کرنے کی تاکہ برکت سے باقی رہی آیت کریمہ کا ختم اور تعویذ کا لٹکانا اور امام شامل کا لٹکانا، اس سے کوئی خیر و برکت بلکہ آتی ہوئی برکت بھی اس سے واپس چلی جاتی. چلو بھائی شیخ صاحب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب اور آزمائش